بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. میٹرک اردو میں آج ہم حصہ غزل کا آغاز کریں گے اور اس طرف سے بھی ہم کچھ ٹاپکس کو دیکھیں گے. اس سے پہلے کہ ہم اولین غزل پہ آ جائیں یا اس کے شاعر کا تذکرہ کریں، سب سے پہلے ہم ذرا سی کچھ چیزوں کا اعادہ کر لیتے ہیں. عزیز طلبہ، 9th کلاس میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ غزل کہتے کسے ہیں. ہاں، ایسی منظوم شاعری کے جس کے کا ہر جو ایسی منظوم شاعری جو الگ الگ موضوعات پہ ہو، جس کا ہر شعر الگ موضوع پہ ہو اور از خود جس کا کوئی عنوان نہ ہو، جو مطلع سے شروع ہو اور مقطع پہ ختم ہو، اسے غزل کہتے ہیں. یہ جو آخری ہم اس تعارف کا جو ہم نے نوٹ نکالا تھا، یہ جو تعارف کا جو ہم نے نوٹ نکالا تھا، یہ جو مجموعی نتیجہ اخذ کیا تھا، وہ یہی ہے. یوں تو غزل کی لفظی اور اس کے علاوہ اس کے مجازی معنوں پر بھی ہم ماضی کی کلاس میں بات کر چکے ہیں. اب رہی شامل نصاب غزلوں کی بات، تو سب سے پہلی جو غزل اس کتاب میں آپ پڑھیں گے وہ مولانا حسرت موہانی کی غزل ہے. اور حسرت سے متعلق اب آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن تھا. حسرت تخلص تھا. آپ اتر پردیش کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے تھے. اسی کی وجہ سے اس قصبے کے نام کی نسبت سے انہیں موہانی کہا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہ کہ حسرت ایک ایسے شاعر تھے کہ جن کی طبیعت کے اندر مزاحمت تھی. یہی وجہ ہے کہ حسرت کو قید و بند کی صعوبتیں، قید و بند یعنی کہ جیل کی صعوبت، تکلیف کو کہتے ہیں، برداشت کرنی پڑی. اور پھر اس زمانے میں قید با مشقت تکلیف دہ بھی ہوتی تھی، اور اس کے باوجود وہ اس تکلیف میں بھی شاعری کو انہوں نے نہیں ترک کیا اور ساتھ ساتھ اپنی مشق سخن جاری رکھی. اور اسی سے متعلق یہ شعر بھی ہے کہ ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. حسرت رکن اسمبلی بھی رہے تھے 1946 میں، اور وہ بھی مسلم لیگ کے ٹکٹ پر جیتے تھے. اور پھر یہ کہ ان کی نہایت عمدہ شاعری کی وجہ سے غزلوں میں ان کے اپنے بالکل مختلف مزاج کی وجہ سے انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. یہ نقطہ بھی آپ لوگوں کے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اب ذرا ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیوان غالب کی شرح حسرت نے لکھی تھی. اس کے علاوہ خود ان کی اپنی تصانیف کے نام ہیں: نکات سخن، انتخاب سخن، شاہدات زندہ، کلیات حسرت موہانی اور انتخاب اردو معلی. آئیے پہلی غزل ذرا دیکھتے ہیں اور ان اشعار پر بات کرتے ہیں. حسرت فرماتے ہیں کہ مصیبت بے راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر صبا ہو گئی ہے. میں در باندھا اس بارگاہ عطا کا، گناہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. تیرے رتبدان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. آئیے عزیز طلبہ، ہم کوشش کرتے ہیں کہ پہلے ہم اسلوبی طور پر اور اصطلاحی طور پر اس غزل کی طرف بڑھیں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی کچھ اصناف سے بھی آپ کو مزید آگاہ کرائیں گے. غزل کے مطلع میں شاعر کہتے ہیں، پہلا شعر ہوتا ہے مطلع، جو ہم قافیہ ہو جس کے دونوں مصرے. اس پر انشاءاللہ میں پہلے ہم ذرا اس کی تشریح دیکھتے ہیں، پھر میں آپ لوگوں کو مطلع اور مقطع کے حوالے سے بھی کچھ پہلوؤں سے آگاہ کروں گا. مصیبت بھی راحت فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے. یہ انتہائی خوبصورت شعر ہے اور بالکل اس میں ایک نئے مزاج سے آگاہی دی گئی ہے. عزیز طلبہ، یوں تو انسان کے لیے مصیبت جو ہے وہ کبھی بھی
راحت کا سبب نہیں بنتی۔ یہ اصول ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ مصیبتوں سے، وہ مشکلات سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ مصیبتوں کی کوشش کرتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ مصیبتوں پر ہمیشہ نوحہ رہے گا، کیونکہ یہ انسان کی جبلت میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اسے مصیبتیں پسند نہیں۔ لیکن یہاں پر شاعر نے مصیبت کو راحت فضا قرار دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے مصیبت جو ہے وہ ایک راحت دینے والی ایک چیز کا نام ہے۔ مجھے اپنی مصیبت کے اندر بھی راحت نظر آ رہی ہے، بہت آرام مل رہا ہے، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اب پہلا مصرع جو ہے اس میں یہ دعویٰ حضرت معانی نے کیا، اب اس کی وجہ جو کھل کے آتی ہے جو سامنے، کہ آخر حضرت نے یہ بات کیوں کی، تب پتہ چلتا ہے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اس کے لیے یہ مصیبتیں راحت فضا اس لیے ہیں کیونکہ وہ اپنے محبوب، جب انسان اپنے لیے ایک ہدف رکھتا ہے تو اس ہدف کی حصولی کے دوران آنے والے مسائل، مشکلات، مصیبتیں، رنج، مصائب، پھر انہیں انسان اپنے لیے وہ باعث ضرر یا تکلیف نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو راحت فضا سمجھتا ہے، وہ اس کو اپنے لیے نہایت آرام اور اعزاز سمجھتا ہے۔ کیا خوبصورت مصرع یہاں دیا گیا ہے کہ شاعر کے بقول کہ میرے لیے اے میرے محبوب اب مصیبتیں میرے لیے مصیبت نہیں بلکہ میں راحت سمجھتا ہوں، کیونکہ میں تیری آرزو کر رہا ہوں، اور جب میں تیری آرزو کرتا ہوں اے میرے محبوب تو پھر تیری آرزو کی وجہ سے مجھ پر مصیبتیں آتی ہیں، تو جو مصیبتیں تجھ سے منسوب ہو کے تیری وجہ سے، تیرے سبب سے مجھے آ رہی ہیں، میں انہیں مصیبت نہیں سمجھتا، میں انہیں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں۔ یہاں مجھے غالب کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ تو جذبہ عشق ایسا ہے عزیزان من، چاہے وہ عشق حقیقی ہو چاہے عشق مجازی، عشق مجازی میں بھی یعنی کہ عام انسان کی محبت میں بھی انسان عاشق کو کئی امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، جبکہ عشق حقیقی کے امتحانات کی طرف ہم ایک چھوٹا سا اشارہ بعد میں کریں گے۔ لیکن عشق مجازی، انسان اگر کسی انسان کا بھی عاشق ہو جائے تو پھر اسے بہت سارے مصائب سے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتنے افسانوی کردار ایسے ہیں کہ جن میں یہی بات ادبا نے، دانشوروں نے پیش کی ہے کہ جب انسان کسی کی آرزو کرتا ہے تو اس آرزو کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کو مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیلا و مجنو کے قصے، تمام افسانوی کہانیوں کا مرکزی کردار کیا ہے؟ یہی کہ محبوب کی آرزو میں مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، مرکزی خیال یہی ہے۔ پھر آگے ذرا بڑھ کے دیکھتے ہیں تو محبت کو یا آرزو کو صرف کسی مخصوص شخص تک یا انسان تک محدود نہیں رکھا جا سکتا، اس طلب کو آپ کسی سے بھی جوڑ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ ایک منصب کو حاصل کرنے کے لیے، ایک اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، وہ بھی بڑی مشکلات سے گزرتے ہیں، انہیں لوگوں کی جلی کٹی سننی پڑتی ہے، الزامات سر پہ آتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزہ آتا ہے۔ خود حضرت کو ذرا دیکھیے کہ حضرت ایک نظریاتی انسان تھے، اور جب یہ نظریاتی انسان اپنی ہی آرزو کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنے ایک مخصوص مزاج کی وجہ سے جب انہیں جیل میں مشقت اٹھانی پڑی، تب بھی حضرت وہاں پر شاعری کرتے رہے، اپنے نظریات کو لکھتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت اس بات کے فلسفے کو سمجھ گئے تھے کہ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب ذرا عشق حقیقی کے پہلو سے بھی اس شعر کو اگر ہم دیکھیں عزیزان من تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خالق کائنات کی محبت سے سرشار کوئی بھی اس کا چاہنے والا جب راہ عشق میں چل پڑتا ہے تو اس کے لیے کئی مصائب آتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دین اسلام کی تبلیغ کی تو شعبہ ابی طالب میں رہنا پڑا، بہت تنگ اور
سخت گھاٹی کہ جہاں پر آل ابو طالب کو بہت مشکلات میں زندگی گزارنی پڑی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی یہ تکلیف قبول کرتے رہے۔ طائف کے بازار کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہاں پر اور آپ کا جسم مبارک لہو سے تر ہو گیا، لیکن حضرت اس موقع پر بھی دعائیں دیتے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کائنات کے عشق سے سرشار تھے، اور ان کی آرزو یہی تھی کہ دین اسلام گھر گھر پھیلے۔ پھر اسی سلسلے کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج بھی عشق کے باب میں جو انتہائی عقیدت و احترام سے جو دو نام نظر آتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کرد دیگر زینب۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دو نور چشمان نے، ایک لخت جگر مولا حسین علیہ السلام، جبکہ ایک ان کی عزیز بیٹی فاتح شام حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ ان دونوں پاک ہستیوں کی اگر آپ صرف لائف ہسٹری کو ہی دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نے کربلا کے میدان کے تمام مصائب سہے، اور ان تمام مصائب پر شکر کرتے ہوئے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے کہ بقول حق پر رہتے ہوئے جان دی اور مسکراتے ہوئے دار کو قبول کر لیا۔ جبکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں تو اس پاکیزہ خاتون نے کربلا اور نظریات کربلا کو اجاگر کرنے کے لیے اور دین حق کی سربلندی کے لیے کوفہ اور شام کے مصائب سہے، درباروں میں خطبے دیے، اور جب بی بی پاک سے پوچھا گیا کہ جب اتنے مصائب کے بعد اب پتہ چلا کہ ہم سے یا یزید سے یا ہم سے ہمارے مد مقابل آنے کا کیا انجام ہے، تب بی بی پاک فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف نعمتیں دیکھی ہیں۔ یعنی کہ اس موقع پر بھی بی بی پاک نعمتوں کا تذکرہ کرنے لگی۔ یہ تو صرف میں ایک حوالہ دے رہا ہوں، یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہدف بہت بلند ہو تو پھر درمیان میں آنے والے چھوٹے موٹے مسائل تو اپنی جگہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی انسان کو نعمت لگتی ہے۔ اگلے شعر کی طرف اب ہم بڑھیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ پہلے لفظوں کے معنی دیکھیے گا کہ راستہ آپ کو معلوم ہے، راہ، دیار وفا، وفا کا شہر، باد سرسر گرم یا قہرآلود ہوائیں یا گرم ہوائیں یا لو، صبا صبح کی ہوا کو کہتے ہیں جو پرسکون ہوا ہوتی ہے۔ یہاں بھی لگ بھگ شاعر کا وہی مزاج ہے کہ یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا۔ شاعر کہتا ہے کہ وفا کے راستے پر چل کر تو دیکھو، وفا کے شہر کے راستے پر اگر چلنا شروع کرو گے، وفاداری کو نبھاؤ گے، عشق کی راہ میں خود کو وفادار رکھو گے، بے وفائی نہیں کرو گے، تو تمہیں لگے گا کہ باد سرسر صبا ہو گئی ہے۔ یعنی تمہیں جن ہواؤں سے تمہارا واسطہ پڑے گا وہ گرم ہوائیں ہوں گی، وہ تابکار ہوائیں ہوں گی، یعنی تمہارے سامنے بڑی مصیبتیں آئیں گی، لیکن تمہارے لیے یہ چیزیں صبا کے مانند ہوں گی۔ اگرچہ کچھ حد تک مطلع سے اس شعر کا مزاج ملتا ہے، لیکن یہاں پر ایک اور پہلو ہے جسے اجاگر کیا گیا ہے، اور وہ ہے دیار وفا۔ عشق ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وفادار عاشق ہونا ضروری ہے۔ عشق کے راستے میں چلنے والے عاشق کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ درد سہنا سیکھے، تکالیف برداشت کرنا سیکھے۔ عشق کرتے ہو تو پھر درد بھی سہنا سیکھو، ورنہ ایسا کرو اوقات میں رہنا سیکھو۔ عشق کرنے والے وفادار عاشق میں جب وفا کا جذبہ موجود ہے، انسان اپنے فکر میں وفا کے دیار کا مسافر ہے، تو وفادار کے لیے پھر شکایات، شکوے اور گلے نہیں رہتے، بلکہ وہ
صرف اور صرف اپنے عشق کی بدولت شکر کیا کرتا ہے. اور یہی بات حضرت موہانی نے اس شعر میں پیش کی ہے. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. یہ شعر ذرا دلچسپ بھی ہے، شعر کے اندر ایک تلمیح کا ماحول بھی ہے. میں درماندہ اس بارگاہ عطا کا، گنہگار ہوں ایک خطا ہو گئی ہے. شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم، میں جیسا بھی ہوں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی انسان ہوں، تیرا ہی بنایا ہوا آدمی ہوں، اور تیری بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے صرف عطائیں ہوتی ہیں. تو نے تو عطائیں کی، لیکن میرے وجود میں خطائیں تھیں. تو نے جنت بنا کے دی، میں خطا کر بیٹھا. اشارہ ہے حضرت آدم کی طرف کہ جب جنت بنائی گئی اور تمام نعمتوں سے مزین جنت میں آدم ذات کو رکھا گیا اور کہا کہ یہ مخصوص پھل نہ کھانا، باقی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ انسان کے ازل سے ہی اس نے غلطی، خطا کو اپنا شیوا، اور پھر اسی جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں لا کر بسا دیا گیا. دنیا میں بسنے کے بعد یہ انسان یہاں پر بھی خطا پر خطائیں کر رہا ہے. آج بھی غور کرنا عزیزان، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کئی گناہ، کئی غلطیاں ہماری زندگی میں ایسی بھی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہی فطری کہ گنہگار ہوں، ہم گنہگار لوگ ہیں، ایک خطا ہو گئی ہے اور خطا کرتے ہیں. تو مجموعی طور پہ اس شعر کا یہ خلاصہ ہے کہ مجھے بنیادی طور پہ، مجھے سے مراد بشر، اس رب کائنات نے یوں تو تمام عطائیں کر کے مجھے بھجوایا، لیکن میں اسی کا ہی مجرم بن گیا اور گناہ کر گیا، اور گنہگار بھی اس لیے ہوا کیونکہ میں نے غلطی کی. تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. اس شعر کے بھی دو پہلو ہیں. پہلا عشق مجازی کا ہے کہ شاعر اپنے عاشق یا اپنے معشوق سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، ذرا دیکھ، میں وہ انسان ہوں جو اپنے آپ کو رتبہ دان کہتا ہوں. رتبہ دان یہ مرکب ہے، جس طرح سیاست دان، اچھا عقل دان، اچھا اسی طرح گلدان، یہ لفظ ہیں. اس طرح رتبہ دان محبت، رتبہ دان جس کو رتبہ ملا ہو، محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، جس دن سے مجھے تجھ سے محبت ہو گئی تو میں اپنے آپ کو رتبہ دان سمجھنے لگا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں. تیرا عاشق ہونا از خود ایک رتبہ ہے. تو تیرے رتبہ دان محبت کی حالت، اب میں محبت میں تو تیرے عشق کا رتبہ پا چکا ہوں، لیکن تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے. شاعر یہاں پر ایک لفظ کو تکرار میں لے کے آئے ہیں. میری حالت دیکھ میں کیا تھا، اب میں کیا ہو گیا ہوں. ان کیا سے کیا کے اندر بہت دلچسپ ایک ماحول چھپا ہوا ہے. پہلے والے کیا میں ایک عظمت، ایک استقلال، ایک خوشی، ایک مستقل بہادری کا ایک تصور ہے. تو پھر دوسرا کیا سے کیا ہو گئی ہے. اگلے کیا کے اندر جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اب میں مصائب میں شکار ہوں، مشکلات کا شکار ہوں، غمگین ہوں وغیرہ. تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ حق ہے، یہ بات سچ ہے کہ میں تیرا عاشق ہوں، لیکن اب دیکھ میری حالت کیا سے کیا ہو گئی ہے. اب میں پہلے جیسا نہیں رہا، اب میں بدل گیا ہوں. اور یہی ہوتا ہے عاشق. ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا، تم ہو جاتا ہوں. اور آخر میں پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. ابتدا اور انتہا یہ دو لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، اور صنعت تضاد کا یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، یہ مقطع ہے. حسرت نے یہاں پہ اپنا تخلص بھی استعمال کیا، جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے. اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ عزم کر کے چل تو پڑے. کسی بھی انتہا پر پہنچنے کے لیے، کسی بھی منزل پر پہنچنے کے لیے پہلا قدم ضروری ہے. 1 لاکھ تک کی گنتی کے لیے اول کی گنتی ضروری ہے.
کسی بھی منزل تک جانے کے لیے جب تک آپ پہلے اس کا آغاز نہیں کریں گے اس کے انجام پہ نہیں جائیں گے، تو لہٰذا حضرت موہانی کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے مقصد کی انتہا تک ضرور پہنچیں گے، کیونکہ ہم نے آغاز کر لیا ہے، اور ابتدا جب کر لی تو پھر اس کے بعد انتہا تو لازمی حصے میں ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس شعر کو یہاں پہ روک کر اب ذرا مقطع اور مطلع سے آپ لوگوں کو ذرا اس کی طرف ہم آپ کی توجہ دلاتے ہیں کہ مطلع غزل کے اس پہلے شعر کو کہا جاتا ہے جو ہم قافیہ ہوں، یعنی کہ یاد رکھیے گا کہ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس میں ردیف اور ہم قافیہ اور ہم ردیف اس کا ہونا شرط ہے، اس کے میں قافیوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے اور دونوں مصروں میں ردیف ہوتی ہے، جیسے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ آپ دیکھیے گا کہ دنیا اور تماشا ایک دوسرے کے قافیے ہیں، میرے آگے یہ جو ہے وہ ردیف۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، ایک اور مطلب بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کی کورس میں ہی ہے، یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، چلے اور بھلے قافیہ ہیں ردیف۔ تو پہلا شعر غزل کا مطلع کہلاتا ہے، لیکن اگر کوئی شاعر مطلع کو ریپیٹ کرے، یعنی کہ ایک غزل میں 2 مطلع لکھے، تو دوسرے کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مقطع ہے۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے عزیزان گرامی، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ پہنچ جائیں گے انتہا کو بھی حسرت، تو لفظ حسرت جو ہے وہ شاعر کا تخلص ہے، اور وہاں مقطع کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ شاعر اس میں اپنا تخلص استعمال کرے اور یہ غزل کا آخری شعر ہو۔ لیکن اس کے باوجود ایک نقطہ اپنے ذہن میں رکھیے گا عزیزان گرامی کہ اگرچہ مقطع کی یہ پہچان ہے، لیکن ایسی غزلیں بھی بے تحاشا ملیں گی کہ جہاں شاعر نے تخلص کا استعمال پہلے ہی مصرے میں کر لیا، مطلع سے لے کر مقطع تک لگاتار ردیف ہی اپنے نام پہ رکھی، تو ان سب کو مقطع نہیں کہا جائے گا، آخری شعر کو ہی مقطع